مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اگر انسان زندگی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ گزارے تو دنیا میں بھی سکون ہے، آخرت میں بھی سکون ہے۔ امت کے اندر جھگڑے اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ آج مسلمان نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا، اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا اور کچھ نادانوں کے دامن کو پکڑ لیا ہے۔ انسان جو کہتا ہے اگر صرف اس پہ سوچے کہ واقعاً میں جو عمل کر رہا ہوں قرآن نے اس کا حکم دیا یا نہیں دیا۔ قرآن کبھی بھی جزئیات نہیں بتاتا، اصول بناتا ہے۔ قرآن نہیں بولے گا کہ مثلاً کون سا کھانا تم نے کھانا ہے، کیسے کپڑے تم نے پہننے ہیں، نہیں، اصول بتائے۔ کھانا وہ کھاؤ جو حلال ہو، کھانا وہ کھاؤ جو طیب ہو، کھانا وہ کھاؤ جو طاہر۔ اب جوان نے شادی کرنی ہے، قرآن یہ تو نہیں بتائے گا کس کے گھر میں جا کے رشتہ ہو، کس کی بیٹی سے شادی کرو، نہیں، اصول بتا دیا۔ طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں، خبیثوں کے لیے خبیث عورتیں، اصول بتاتا گیا۔ اب یہ تم نے ڈھونڈنا ہے کہ خبیث کون ہے، طیب کون ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم زمین کا ورثہ عباد الصالحین کو دیں گے۔ اب یہ تم نے تلاش کرنا ہے کہ عباد الصالحین کون ہے۔ جب تلاش میں نکلو گے تو تمہیں کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ تبھی میں بارہا مجالس میں کہہ چکا کہ اہل سنت بولتے ہیں کہ بھائی 12 امام ہیں تو قرآن میں دکھا۔ میں نے کہا قرآن میں تو اتنا بھی نہیں پتا نماز کتنے رکعت پڑھنی ہے۔ قرآن اصول بتاتا ہے نماز واجب ہے، جب بول دیا واجب ہے، اب تیرا کام ہے، تو جا کے ڈھونڈ، تو جا کے تلاش کر۔ اب مثلاً بتا دیا جس بھی بندے کو کربلا جانا ہے پاسپورٹ بنانا واجب ہے، اب یہ آپ کا کام ہے، جا کے تلاش کرو اسلام آباد میں آفس کہاں ہے، بنتا کیسے ہے، فیس کیسے دینی پڑتی ہے، کتنی فیس ہے، یہ تو نہیں لکھا ہوتا نا۔ آپ کسی بھی ایمبیسی میں اپلائی کرو گے وہ کیا بتاتے ہیں؟ منیمم ویلیڈیٹی آف پاسپورٹ 6 منتھ ہونی چاہیے۔ اب وہ یہ نہیں بتاتے آفس کہاں ہے، فیس کتنی ہے، کس آفیسر کے پاس جانا ہے، یہ ان کا سروکار نہیں ہے۔ قرآن کا کام ہے کہ آپ کو اصول بتا دیں کہ تم نے کس کے در پہ جانا ہے، اصول بتا دیا۔ عالم کے در پہ، صالح کے در پہ، طیب کے در پہ، ایسے ہوں جن کے قریب سے بھی رجس نہ گزرا ہو، اصول بتا دیا۔ اب تو نے کیا فالو کرنا ہے؟ اصول کو فالو کرنا ہے۔ قرآن صفات کی بات کرتا ہے، نام کی بات نہیں کرتا۔ میں نے پہلی مجلس میں لعنت کا ذکر کیا کہ خدا صفات بتاتا ہے کہ اللہ کی لعنت کس کس پر ہے۔ اب کتنی خوبصورتی سے خدا نے سورہ جمعہ میں بتایا کہ ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو، اللہ کہتا ہے اچھی بات ہے، تیرا دل ہے کہ تو ولی بنے، تو اگر ولی بننے کی تمنا ہے تو موت کی تمنا کر۔ یہاں فری میں کسی کو کچھ نہیں ملتا، یہاں اصول فالو کرنے والوں کو ملتا ہے کہ اگر تو اللہ کا ولی ہے تو موت کی تمنا کر۔ اب موت کی تمنا کرنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا۔ پھر سورہ حدید میں ذکر کیا، ایک ٹی وی چینل پر ایک شیعہ عالم تھے، غیر شیعہ عالم، اور جب یہ سورہ حدید کی آیتیں آئیں، سورہ حدید میں ذکر ہے جنگ احد کا کہ اللہ نے حدید اتارا آسمان سے۔ کوئی مفتی بتائیے کون سا لوہا ہے جو آسمان سے اترا؟ آسمان سے بارش اترتے دیکھا، اولے اترتے دیکھے، برف اترتے دیکھے، لیکن کسی نے آج تک لوہا اترتے نہیں دیکھا۔ یہ ذکر ہے جنگ احد کا جہاں پہ آسمان سے ایک ہی لوہا اترا تھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ آواز تھوڑی بڑھا دیں۔ ایک ہی لوہا آسمان سے اترا تھا اور جس کا نام کیا تھا؟ ذوالفقار تھا۔
اب وہ آیتیں آئیں جن میں ان کا ذکر تھا جو نبی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. ابھی شیعہ عالم نے تشریح کی نہیں، آگے سے وہ جناب بولنے لگے تھے کہ یہ توہین کرنا بہت بری بات ہے. قرآن پڑھنا بھی کیا توہین ہے؟ تفسیر پڑھنا بھی توہین ہے. سورہ تحریم پڑھنا توہین ہے. سورہ منافقون پڑھنا کیا توہین ہے؟ کبھی بھی شیعہ منبر سے توہین کی نیت سے کچھ بھی نہیں پڑھتا. جس طرح خدا اگر جناب آدم کی ترک اولا والی غلطی کو بتا رہا ہے تو خدا آدم کی توہین نہیں کر رہا. اگر یوسف کے بھائیوں کی غلطی بتا رہا ہے تو حضرت یوسف کے بھائیوں کی توہین نہیں کر رہا. اگر خدا قوم عاد قوم سمود کی چیزیں بتا رہا ہے، خدا کا مقصد توہین نہیں ہے. وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ تمہارے وجود میں عبرت لانے کے لیے خدا بتا رہا ہے کہ دیکھ جو انہوں نے کیا تھا وہ تو نہ کرنا. میں تجھے اصول بتا رہا ہوں. امیر المومنین فرماتے اللہ نے علی کو زندگی کم دی، لیکن علی نے گزشتہ امتوں کی زندگی اور انبیاءوں کی زندگی کو پڑھ کے وہ تجربہ حاصل کیا جو 1000 سال میں بھی کسی کو شاید حاصل نہ ہو. 60 سال کی زندگی ہے پر ساری امتوں کا، خدا نے ساری امتوں کا تجربہ قرآن میں جمع کر دیا کہ دیکھ قوم عاد کیوں تباہ ہوئی، قوم سمود کیوں تباہ ہوئی. بنی اسرائیل نے ہارون کو چھوڑ کے سامری کی پرستش کرنا شروع کر دی، کیوں تباہی کی طرف گئے. یہ قرآن سارے اصولوں کو جمع کرتا ہے. اب سورہ حدید کا بھی واقعہ خدا نقل کرتا ہے، کہتے نہیں ہمیں پتہ ہے یہ آیتیں پڑھ کے کچھ لوگ توہین کرتے ہیں، اور خدا اسی آیت میں بتا رہا ہے کہ ہاں وہ چلے تو گئے تھے لیکن نبی سے معافی مانگی اور خدا نے قرآن میں معاف کر دیا. تو شیعہ کون ہوتے ہیں جو آج تک معاف نہیں کر رہے؟ میں نے کہا ہماری ضرورت ہی نہیں، اگر خدا معاف کرے تو ہم نے بھی معاف کیا، لیکن یہ بھی تو بتاؤ نا معافی کس گناہ کی وجہ سے ملی تھی. مقابلہ کیا جائے گا. ایک بندہ ہے جو میدان چھوڑ کے جا رہا ہے، اور دوسرا وہ تھا جو ٹوٹی ہوئی تلوار سے مصطفیٰ کا ایسے دفاع کر رہا تھا جیسے مسلمان کعبے کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے. بات صفات کی اور اصول کی ہو رہی ہے. تبھی خدا ضربت علی کو عبادت ثقلین سے بڑھا دیتا ہے. میدان کھلا تھا، اللہ کھلی دعوت دے رہا. ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اور بعد میں کہتا ہے مجھے پتا ہے تم تمنا نہیں کرو گے، لیکن میں تجھے کھلی دعوت دے رہا ہوں موت کی تمنا کرو. کس نے یہ جملہ کہا سوائے آل رسول کے کہ واللہ ابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بصدی امہ. خدا کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے محبت ہوتی ہے. تجھے 2 طرح کے ورژن ملیں گے. اب میں نے زندگی گزارنے کے لیے اصول ڈھونڈنے، اصول کہاں سے ملیں گے؟ قرآن سے. دوسرا کہاں سے ملیں گے؟ فرمایا رسول کی زندگی میں ہم نے تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنایا. مطلب رسول کی زندگی بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ اصول ہے. فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے، تو حسین کی زندگی کیا ہے؟ اصول بنی. فرمایا یا علی لحمک لحمی دمک دمی نفسک نفسی، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا نفس میرا نفس. تو علی کی زندگی کیا بنی؟ اصول بنی نا. ایک ہے قرآن اصول. پھر مسلمان کہتے ہیں 2 چیزوں کو تھامنا، قرآن کو اور سنت کو. سنت کیا ہے؟ مصطفیٰ کی گزاری ہوئی زندگی. اور اسی گزاری ہوئی زندگی میں علی کے لیے کہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. مطلب اصول بنا رہے ہیں نا کہ علی کا علم بھی تیرے لیے اصول ہے، علی کا قول بھی تیرے لیے اصول ہے. جب یہ کہیں کہ علی مع الحق والحق مع علی کو میں یار حق بنا کے جائیں، مطلب علی کی زندگی کیا بنی؟ اصول بنی. کچھ وہ اصول جو کتاب میں لکھے گئے، کچھ وہ اصول جو انہوں نے کر کے بتائے،
اور ہم یہ تاریخ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ واقعاً کس نے نبی کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کیا اور کس نے نبی کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کیا۔ برملا ہے جنگ صفین، جنگ صفین، امیر شام کے لشکر والوں نے علی کے پانی پہ قبضہ کیا، کئی دنوں تک امیر المؤمنین کے لشکر والوں کو پانی کی ایک بوند بھی نہیں دی گئی تاکہ یہ پیاسے رہیں، علی کو چھوڑ جائیں اور جنگ مولا کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ یہاں شیر خدا نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد پھر پانی کو اپنے قبضہ قدرت میں لیا، اور پانی جب علی کے پاس آیا نا، یہ سپاہی جو علی شناس نہ تھے علی کے پاس آئے، یا علی پانی بند کرو امیر شام والوں پر، ان کے لشکر والوں پر۔ علی ہم جانتے ہیں 5 دن بھی اگر پانی بند کرو نا، یہ سب اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے اور ہم جنگ جیت جائیں گے۔ امام نے کہا خبردار، علی جنگ جیتنے نہیں آیا، علی انسانیت کو جیتنے آیا ہے۔